کچھ سمجھتا ہے کہ ہم ان کو رافضی کہہ لیں، اس کے بدلے جاہل اور اجنڈ والی بات واپس لے لیں تو ٹھیک ہے۔ دوسرا فتویٰ ان کے اوپر لگائیں گے کہ جو خلفائے راشدین کے اوپر تان کر رہا ہے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم جاہل اور جڈ والا فتویٰ واپس لے لیں اور اس طرح لانتے بھیج لیں تو ٹھیک ہے۔ ٹائم قیامت تک ہے، جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں کہ خلفائے راشدین جو ہیں وہ امت کو اس طرح چھوڑ کے گئے ہیں، اور ایک وہ شخص جو تلوار کے زور پر مسلط ہوا قرآن و سنت کی واضح تعلیمات کے خلاف، اس کا دور ملوکیت ہے، اس کا کوئی سپورٹر بنے تو پھر تو ہم یہی کہیں گے کہ یا تو سعودیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور یا ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور۔ علماء تو اس طرح کرتے ہیں۔ تو میں نے تو قرآن کی سنت کے پر عمل کیا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر جاہل سے تمہارا واسطہ پڑے تو سلام متعارکت کر لو۔ تو یہ میں نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملاً غلامی کو ختم نہیں کر سکے، تو اس میں کیا معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقص ہے؟ تو اس لیے یہ بات ہی صحیح نہیں ہے۔ خلفائے راشدین کی کوئی کمزوری، ان کا کوئی نقص نہ بیان کیا گیا، نہ ان پر کوئی تنقید کی گئی ہے۔ اچھا بھائی، جو غام کے صاحب اتنے تعریفوں کے پھول باندھے ہیں امیر شام کے، تھوڑا تھوڑا جواب دیں نا انہیں۔ وہ جواب تو ہوتا ہے میرے بھائی کسی علمی بات کا، شڈول کا کیا جواب دوں میں؟ شڈول کا تو کوئی جواب نہیں ہوتا، وہ میرا آیا ہوا ہے بلال والے چینل کے اوپر نہیں، ریپلائی ٹو گاندھی صاحب، وہ جو میں نے قرآن پاک سے رکھا ہے صحابہ کرام کی 3 کیٹیگریز۔ دیکھیں پنجابی میں ایک محاورہ ہے، چھٹو ماجے اٹھتے جاندہ ڈیش ڈیش۔ اب بات یہ ہے کہ بندہ جب ایک جگہ کسی اصول اور مبادی پہ کھڑا ہو نا، پھر اس سے بات ہو سکتی ہے، جو اپنے اصول کو بدل لے۔ جی ٹھیک ہے۔ اس شخص کے اس ٹاپک کے اوپر ڈی ٹریک ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے خلفائے راشدین کو یعنی ان کو ڈیگریڈ کیا ہے، یہ کیا کہ انہوں نے کوئی ایسا نظام نہیں امت کے حوالے کیا کہ یہ جو ہے نا وہ حکومت کا سلسلہ کیسے چلنا چاہیے۔ ہم ان کے اس تبصرے کو علمی تبصرہ مان لیتے ہیں، لیکن جب امیر شام کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ امت کو شکر گزارنا چاہیے امیر شام کا کہ انہوں نے جس طریقے سے وہ سسٹم چلایا۔ جو شخص امیر شام کو ابو بکر، عمر اور عثمان سے بہتر سمجھے، ایسے جاہل شخص، اچھڑ شخص کو کس بات کا جواب دیا جائے؟ سبحان اللہ، دل خوش کر دیا سر۔ ہاں میں تو سیدھا آئٹم مام ہی کراتا ہوں نا، میں نے تو موٹی موٹی بات کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ نبی اسلام کا فرمان ہے صحیح مسلم میں کہ جانور کو جب ذبح کرنے لگو چھری تیز کر لیا کرو تاکہ ایک ہی بار میں وہ ذبح ہو، اسے آرام پہنچاؤ۔ ہم تو اپنے مخالفین کو آرام پہنچاتے ہیں، ایک چشتی رسول اللہ کہتے ہیں، باقی سب کچھ ختم۔ اتنا بڑا تھپڑ ہے کہ وہ اٹھ ہی نہیں سکتے۔ ادھر بھی وہ شخص خلفائے راشدین کو تو کرٹیسائز کرے، اور خلفائے راشدین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہیں لے کے آ رہا، ہو سکتا ہے ان سے یہ باعث ہو، شیخین کو، ابو بکر اور عمر کو کرٹیسائز کرے کہ وہ تو نظام نہیں دے سکے، اور اسی مجلس میں وہ یہ کہہ رہا ہو کہ جی امیر شام کا تو امت پہ احسان ہے، انہوں نے جو حکومت چلائی ہے جس طریقے سے، تو ہم کہیں گے بھائی تم اپنی جو ہے نا کشتی ڈبونے کے لیے خود ہی کافی ہو، اس کے بعد کیا بات کریں؟ تم تو کسی بنیاد کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے ہو، کیا کریں؟ آپ کی مسکراہٹ مجھے بتا رہی ہے کہ آپ کو 30 سیکنڈ کا کلپ مل گیا، آئیے مسلم اونلی کے لیے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ آج کل آپ کے اوپر ایک بڑا ہی تنقید کیا جا رہا ہے کہ جو حضرت معاویہ اور حضرت علی کے بیچ میں آپ نے ڈسکشن کی ہے، تو اس میں کہا ہے کہ خلفائے راشدین مطلب کوئی نظام نہیں دے سکے جس کی وجہ سے ملوکیت آ گئی، اور دوسرا چیز جو حضرت علی کے مقابلے اپنے حضرت معاویہ کو محسن امت کا کہا ہے، تو اس پہ لوگ کافی اعتراض کر رہے ہیں کیسے کہہ دیا، اور الزام لگایا ہے کہ آپ نے بس تاریخ کی باتیں کی ہیں، کوئی قرآن حدیث پیش نہیں کیا، تو مطلب اس کی وجہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آپ اس ساری بحث کو سن لیجئے، اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اصول بیان کیا ہے، سیاسی معاملات میں اس اصول کا اطلاق کرنے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم جب کسی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں تو اپنے حالات کے لحاظ سے پورا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملاً غلامی کو ختم نہیں کر سکے، تو اس میں کیا معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقص ہے؟ اس وقت کے سماجی حالات ایسے تھے کہ نہیں ختم کی جا سکتی، یعنی وہ چیزیں ختم کر دی گئیں جو ختم کرنی ممکن تھیں۔ غلام بنانے پر پابندی لگا دی گئی، بتا دیا گیا کہ آئندہ کسی کو غلام نہیں بنایا جائے گا۔ دین نے اپنا مقصد بیان کر دیا کہ ہر مسلمان کے لیے بڑی نیکی فق و رقبہ ہے، گردنیں چھڑائی جائیں۔ لیکن دسیوں ہزاروں کی تعداد میں جو غلام تھے، حکومت کے پاس وہ سرمایہ ہی نہیں تھا کہ ان کے مالکوں کو ان کی قیمت دے کے ان کو آزاد کرا دے، ایسے حالات ہی نہیں تھے کہ ان کے لیے گھروں کا فوراً بندوبست کیا جائے، وہ تو اگلے دن نکال دیے جائیں گے جب آزاد ہوں گے، ان کی معاش کا بندوبست کیا جائے۔ تو سیاسی معاملات میں جب آپ کسی اصلاح کا نفاذ کرتے ہیں تو حالات دیکھنے ضروری ہیں۔ تو میں نے یہ بتایا ہے اس میں کہ خلفائے راشدین نے جب تک معاملات جزیرہ نما عرب تک رہے، اس وقت تک تو بہت اچھے طریقے سے ایک قبائلی طرز کا جمہوری نظم بنا دیا تھا، اور اس کی بڑی تحسین کی تھی، اور یہ عرض کیا تھا کہ اس میں وہ سب اصول ملحوظ رہے جو اللہ نے بتائے ہیں،
لیکن یہ کہ وہ ایک بڑی سلطنت کے لیے ایک جمہوری طریقہ بھی ایجاد کریں، یہ خلفائے راشدین کی ذمہ داری نہیں تھی. میں نے تو بڑی وضاحت سے بتایا ہے جی. اور یہ کسی شخص کی بھی بلکہ بڑے سے بڑے آدمی کی بھی وقت سے پہلے ذمہ داری نہیں ہوتی. جی. یہ سمجھانے کی صحیح کی تھی، تو اس لیے یہ بات ہی صحیح نہیں ہے. خلفائے راشدین کی کوئی کمزوری، ان کا کوئی نقص نہ بیان کیا گیا، نہ ان پر کوئی تنقید کی گئی ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس وقت دنیا بھی وہاں پہنچی ہی نہیں تھی. یہ آج بیٹھ کے ان پر حکم لگانا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. روکا تھا لوگوں کو اس بات سے. جی. دوسری چیز جو تھی وہ یہ بتائی تھی کہ سیدنا معاویہ نے جب یہ دیکھا کہ پے در پے یہ پوری سلطنت خانہ جنگی میں مبتلا ہو رہی ہے، اور 4 سال کم و بیش خانہ جنگی کے گزر چکے تھے، ان سے پہلے 20 سال میں جب انہوں نے نظم قائم کر دیا، تو اس وقت ان کے پاس انتخاب جمہوریت اور ملوکیت میں نہیں تھا، انتخاب ہی نہیں تھا. ان کے پاس انتخاب تھا انارکی اور ملوکیت میں، تو انہوں نے اس میں ملوکیت کا انتخاب کیا. اور یہی ہر معاملے میں ہمیں بھی کرنا چاہیے. یہ تو تب ہو کہ میں یہ کہوں کہ یہ کام تو غلط ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے کر ڈالا. یعنی خلفائے راشدین نے بھی اگر اس طرح کا کوئی نظم نہیں بنایا جو پوری سلطنت میں ایک ایوان نمائندگان بنا سکے، تو یہ تو میرے بھائی، میں نے اس پورے لیکچر میں بار بار کہا ہے کہ 1000 سال تک بعد میں پوری دنیا نہیں بنا سکی، ہماری فقہ نہیں بنا سکی، ہمارے بڑے بڑے دانشور نہیں بنا سکے. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کسی جگہ بھی کہا ہو، دوبارہ سنیے اس کو، کہ یہ ان کی کوئی غلطی تھی یا ان کی کوئی کمزوری تھی. نہیں، جو ان کو حالات میسر تھے اس وقت تک انہوں نے اللہ کے دین کے اصول پر پوری طرح عمل کر کے دکھایا. جب حالات گرفت سے نکل گئے تو اب ایک دوسرا فیصلہ کرنا پڑا. اس وقت چوائس یہ تھا. سیاسی معاملات میں یہ جو آئیڈیلزم ہے، جو مذہبی لوگوں میں پیدا ہو جاتا ہے، یہ میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ نری رومانویت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اس طرح کے یوٹوپیا میں صرف حماقتیں ہوتی ہیں. سیاسی معاملات اور سماجی اور معاشی معاملات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ممکن صورتیں کیا ہیں، ان میں سے ایک کا انتخاب کیا جاتا ہے ہمیشہ. تو پہلے مرحلے میں جو کچھ انہوں نے کیا وہی ممکن تھا اس وقت، اور دوسرے مرحلے میں معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو چوائس کیا، وہ چوائس اگر تو جمہوریت اور ملوکیت میں ہوتا تو پھر ان پر دوش آتا تھا. ان کے پاس یہ دوسرا چوائس موجود ہی نہیں تھا، یعنی ملوکیت اور انارکی، کیا انتخاب کرنا ہے. تو مجھے بھی اگر آج یہی صورتحال درپیش ہو تو میں بھی ملوکیت ہی کا انتخاب کروں. تو اس لیے اس میں کسی کی کوئی برائی نہیں بیان کی گئی، کوئی ایسی بات نہیں کی گئی، نہ خلفائے راشدین کا معاویہ رضی اللہ عنہ سے کوئی تقابل کیا گیا ہے، نہ ان کی کوئی غلطی بیان کی گئی ہے. صورتحال کا ادراک کرایا گیا ہے، اور وہ مسلمہ اصولوں کی روشنی میں کرایا گیا ہے. اور قرآن مجید کی اس تعلیم کو واضح کیا گیا ہے کہ قرآن جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس پر عمل کے حالات کب سازگار ہوں گے اور کب دنیا کوئی نظام بنائے گی، اس کا فیصلہ کرنا انسانوں کا کام ہے. یہ کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی وہ کام کر دیں گے. چنانچہ میں نے یہ بتایا کہ اس وقت جس جمہوری نظام کو ہم بہت بڑی اچیومنٹ سمجھتے ہیں، سارے مذہبی لوگ بھی اس کے عشاق ہوتے جا رہے ہیں، کن کا بنایا ہوا ہے؟ تو ہمارا بنایا ہوا بھی نہیں. تو ان حقائق کو سمجھیے از راہ کرم، اس مذہبی نوعیت کی ریٹرک سے نکل کے. ہر حال میں امرہم شورا بینہم کے طریقے پر حکومتیں بنیں گی، اسی طریقے پر قائم رہیں گی. اس سے محروم ہونے کے بعد اپنا جواز کھو بیٹھیں گی. اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ بھی یہی ہے. علم و عقل کے مسلمات بھی اسی کی تائید کرتے ہیں. اس میں کسی دوسری رائے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی. یہ پہلی بنیادی بات ہے. اس کے بعد ظاہر ہے سیاسی اور سماجی معاملات میں اللہ تعالیٰ ایک ہدایت دیتے ہیں، علم و عقل تقاضا کرتے ہیں، لیکن ہر وقت اس پر عمل کرنا آسان نہیں ہوتا. اس لیے اس تقاضے کو بھی اگر آپ غور کریں تو مسلمانوں کی صفات کے اسلوب میں بیان کیا گیا ہے. یعنی باقاعدہ طریقے سے جیسے فرائض بیان ہوتے ہیں، حکم دیا جاتا ہے، ویسے نہیں بیان کیا. ایمان کی بنیاد نہیں قرار دی، ایمان کی بنیاد نہیں قرار دیا گیا، بلکہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اچھے مسلمان جن کے اندر اچھی صفات ہوتی ہیں، وہ جب اپنا نظم قائم کرتے ہیں، سورہ شورا میں دیکھیے وہاں اوصاف بیان ہو رہے ہیں، اسی ذیل میں کہا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. کیوں ایسا طریقہ اختیار کیا ہے؟ اس لیے کہ سیاسی اور سماجی معاملات، معاشی معاملات
ان میں زمانہ، حالات، تمدنی تقاضے یہ بڑا کردار ادا کرتے ہیں، آسان نہیں ہوتا یہ. تو اس لیے اس کا پورا امکان ہے کہ وہ دوسری صورت کبھی سامنے آئے، تغلب کی دوسری صورت سامنے آئے. تو تغلب ناجائز بھی ہوتا ہے، جائز بھی ہوتا ہے اور محمود بھی ہوتا ہے. اچھا، جائز بھی ہوتا ہے. یعنی اگر امرہم شورا بینہم کے تحت نظم قائم کرنے کا امکان ہے، اس کے اسباب میسر ہیں، اس کے لیے دستوری روایت موجود ہے، اور اس کے مقابل میں تغلب ہے تو ناجائز. جس طرح کہ اس سے پہلے ہم ایک مفصل گفتگو کر چکے ہیں کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں جب خاص طور پر خانہ جنگی کی صورت پیدا ہو گئی تو وہاں تغلب سے حکومت قائم ہوئی معاویہ رضی اللہ عنہ کی. تو تغلب اگر امرہم شورا بینہم کے مقابل میں ہے تو ناجائز، لیکن اگر تغلب انارکی کے مقابل میں ہے، یعنی امرہم شورا بینہم کے مطابق یا جمہوری روایات کے مطابق یا دستوری طریقے سے حکومت کا نظم قائم کرنے کے حالات ہی نہیں کسی جگہ پر، تو پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا. تو لوگوں کو چھوڑنے کا مطلب ہے انارکی، فساد پیدا ہو گیا. اس میں کوئی حوصلہ مند شخص اٹھتا ہے اور وہ انارکی کے مقابلے میں تغلب سے حکومت قائم کر دیتا ہے. تو یہ میرے نزدیک بالکل جائز عمل ہے. اور اگر انارکی یا ظلم و عدوان کے مقابل میں، اور ظلم و عدوان اور انارکی بھی گویا سامنے نظر آ رہے ہیں اور کوئی دوسرا حل موجود نہیں ہے، وہ آگے بڑھ کے ایسا کرتا ہے تو اس کا یہ اقدام محمود قرار دیا جا سکتا ہے. اسی اصول پر میں نے کہا تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے بڑا احسان کیا اس موقع پر. انہوں نے اندازہ کر لیا کہ اتنی بڑی سلطنت میں جب ہم کوئی ایوان نمائندگان بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو پھر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ملوکیت ہی کو اختیار کر لیا جائے تاکہ پرامن انتقال اقتدار ہوتا ہے. اس پر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ انارکی کے اسباب تو پھر بھی موجود رہے اور لوگ بغاوت کرتے رہے. تو یہ حقیقت ہے کہ یہ میرے حق میں استدلال ہے. اگر آپ غور کریں کہ اتنی بری صورتحال تھی اور اتنی سی رہ گئی، اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ کیسے وہ کنٹرول بھی ہوئی، خوارج کے فتنے کا بھی خاتمہ ہوا، اور بتدریج مسلمانوں کی سلطنت پھر صدیوں تک ایک نظم کے ساتھ چلتی رہی. تو اس لیے اگر میں خلاصہ کروں اپنی بات کا تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تقرر فرماتے تھے، اس کا دروازہ بند ہو گیا ختم نبوت کے بعد. لوگوں نے اپنے حکمران کو مقرر کرنا ہے، لہذا جمہوری اصول ہی صحیح اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے، امرہم شورا بینہم کے طریقے پر حکومتیں قائم ہونی چاہیے، اس کی جدوجہد کرنی چاہیے، وہ جائز حکومتیں ہیں. امرہم شورا بینہم پر سماجی حالات کی وجہ سے، تمدنی تقاضوں کی وجہ سے، علم کے کسی مسئلے کی بنیاد پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. اگر یہ صورتحال ہے اور اندیشہ ہے کہ انارکی پیدا ہو جائے گی یا ظلم و عدوان جنم لے گا، تو اس کے مقابل میں اگر کوئی تغلب ہوتا ہے تو بالکل جائز ہے. لیکن اگر تغلب امرہم شورا بینہم کے مقابل میں، جیسے ہمارے ہاں دستور موجود، انتخابات کا طریقہ موجود، اس میں کوئی شخص فرماتا ہے کہ نظریہ ضرورت کے تحت میں چونکہ تمہاری فوج کا سربراہ مقرر کیا گیا ہوں تو میں حاضر ہوں خدمت انجام دینے کے لیے، تو یہ سری بغاوت ہے، آخری درجے کا جرم ہے، ایک کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ یہ امرہم شورا بینہم کے مقابل میں ہو گیا ہے. ایسا اگر نہیں ہے، کسی ظالم حکمران سے نجات دلانی ہے، جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ استبدادی حکومتیں قائم ہو جاتی ہیں تو بعض اوقات وہ بڑا ظلم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یعنی دنیا میں صرف عادل بادشاہی نہیں ہوئے، ایسے ہی انارکی ہے، یعنی چاروں طرف خانہ جنگی کی نوبت آ گئی ہے، لوگ ہیں، جتھے بنے ہوئے ہیں، مختلف گروہ ہیں. تو اس میں کیا کیا جائے گا؟ اس میں تو کوئی آدمی اگر اٹھتا ہے اور اٹھ کے اپنی قوت کے زور پر حکومت قائم کر دیتا ہے، جس کو تغلب کہتے ہیں، تو اس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اس نے لوگوں کو امن فراہم کیا، ان کے لیے ایسا اہتمام کیا، بندوبست کیا. تو اس لیے میرے نزدیک تغلب اس وقت جائز ہوتا ہے جب وہ امرہم شورا بینہم کے خلاف نہ ہو. امرہم شورا بینہم کے خلاف ہے تو ہر تغلب بالکل ایک ناجائز ہے، بلکہ بعض حالات میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا وہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. تاہم اگر ایسی صورت نہیں ہے اور تغلب انارکی کے مقابل میں، یعنی آپ کے پاس انتخاب یہ نہیں ہے کہ ایک طرف امرہم شورا بینہم ہے اور دوسری جانب آپ ملوکیت قائم کر رہے ہیں یا تغلب کی بنیاد پر حکومت قائم کر رہے ہیں، تو آپ ایک ناجائز کام کر رہے ہیں. لیکن اگر دوسری جانب انارکی ہے، ظلم و عدوان ہے،
اور کوئی حوصلہ مند شخص اٹھ کر لوگوں کو امن دیتا ہے، ایک باقاعدہ حکومت قائم کرتا ہے، اس کے لیے پرامن انتقال اقتدار کا کوئی بندوبست کرتا ہے، ولی عہدی پرامن انتقال اقتدار کا بندوبست ہے۔ اس لیے جب وہ اس ذیل میں آتی ہے تو محمود چیز ہے۔ اسی پر میں نے یہ کہا تھا نا کہ جب آخری مرحلہ آ گیا اور 20 سال کی حکومت کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ دنیا سے حکومت کر کے رخصت ہو رہے تھے، تو ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ اب کیا امرہم شورا بینہم پر اس بڑی سلطنت میں جو 3 بر اعظموں کو چھو رہی ہے کوئی حکومت قائم کرنا ممکن ہے؟ میرے نزدیک چونکہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا، بلکہ بعد کی صدیاں گواہی دیتی ہیں کوئی امکان نہیں تھا، یعنی اس کے حالات پیدا ہی نہیں ہوئے، اور نہ مسلمان اپنے فکر میں پیدا کر سکے، ان کے فقہا بھی اس معاملے میں کوئی رہنمائی نہیں کر سکے، صدیوں تک نہیں کر سکے، بڑی سلطنتوں میں نہیں کر سکے، تو اس میں کسی ایک شخص کو آپ کیا دوش دیں گے؟ ناگزیر تھا ان کے لیے کہ اس موقع پر وہ ولی عہدی کا طریقہ اختیار کریں۔ تو اب خلاصہ کیا ہوا کہ 2 ہی طریقے ہیں، امرہم شورا بینہم یا تغلب۔ تغلب چونکہ اسی بنیاد پر کھڑا ہے کہ امرہم شورا بینہم کی بنیاد پر انتقال اقتدار بھی ممکن نہیں تھا اور حصول اقتدار بھی ممکن نہیں تھا، تو اب ولی عہدی ہوگی، تو یہاں ولی عہدی محمود بھی ہوگی، قابل تسلیم بھی ہوگی، بلکہ پرامن انتقال اقتدار کا بہترین طریقہ قرار پائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اسی طریقے سے انگلستان کا اقتدار منتقل ہو رہا ہے، ولی عہدی کے طریقے پہ منتقل ہو رہا ہے۔